السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، اگر یہ کہا جائے اللہ کی کھرب نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، یقیناً جو نعمت میسر نہیں اس کسی سے پوچھو اسی کو نعمت کہتے ہیں۔ ایک آدمی کی سماعت نہیں ہے تو وہ کہے گا مجھے پتہ ہے کہ میں سن نہیں سکتا، اس سے مجھے کتنی نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی کی آنکھیں نہیں، وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ میری ایک آنکھوں کے چھن جانے سے مجھے کائنات اندھیر ہوگی۔ جس کو جو نعمت نہیں ملی وہ اسی کی بات کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے اللہ کی نعمتیں ساون بہادر کے بادل کی طرح ظاہر میں، باطن میں، داخل میں، خارج میں، مادوی معنی بے شمار نعمتیں، سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، اس کو ٹاپ پہ رکھا جائے تو بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ نعمتیں ایک سے ایک بڑھ گئے ہیں۔ میں نے بتایا تھا اسی ممبر پہ کہ ایک آدمی کو یہ پلکوں پہ یہاں فالج گر گیا، جس طرح خدا نخواستہ بازو پہ فالج گر جاتا ہے تو آدمی بازو کو اٹھا کے دائیں بائیں کرتا ہے، اس کے یہ وائپر جو تھے اس پہ فالج گر گیا۔ اب اس کو جب دیکھنا پڑتا تو ایسے کرتا۔ اب یہ کتنا مشکل کام ہے، ایک دن میں 45,000 کے لگ بھگ آدمی آنکھیں اوپر نیچے کرتا ہے۔ بیداری کے عالم میں وائپر کو اوپر نیچے ہونا 45,000 کے لگ بھگ ہے۔ اب اس کو اتنی دفعہ ایسے کرنا کتنا مشکل ہے، اس کے نزدیک یہی بڑی نعمت تھی۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ سب سے بڑی نعمت، تو قرآن مجید میں جواب آتا ہے سب سے بڑی نعمت کا نام دین اسلام ہے۔ آخری آیت جو اتری ہے قرآن مجید میں، سورت تو اتری اذا جاء نصر اللہ، لیکن لاسٹ ون سب سے جو آخر پہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو عرفات کے میدان میں جو آخری آیت اتری وہ تھی الیوم اکملت لکم دینکم، وہ آگے کہا واتممت علیکم نعمتی، اس میں لفظ نعمت اللہ نے استعمال کیا خود کہ میں نے دین مکمل کر دیا اور تم پہ نعمت مکمل کر دی۔ تو گویا نعمتیں تو اس سے پہلے تھیں، پھل پھول، سورج چاند ستارے، گرمی سردی بہار خزاں، بیوی بچے بیٹے بہن بھائی گردہ جگر پھپھڑ، نعمتیں ساری تھیں۔ لیکن 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو جمعے کے دن عرفات کے میدان میں وہ کون سے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا، ٹھیک، واتممت علیکم نعمتی، نعمت انتہا کر دی۔ تو پتہ چلا کہ اصل جو بڑی نعمت، زحمتوں کو بھی جو چیز نعمت بناتی ہے وہ نعمت دین اسلام ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، اسی آیت کو سن کر ایک یہودی نے کہا تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہ کاش یہ آیت تورات میں اترتی تو ہم عید مناتے۔ بخاری کی روایت ہے، اسی آیت کو کہ یہ جو الیوم اکملت لکم دینکم، یہ سورہ مائدہ میں ہے، کاش یہ آیت اترتی قرآن تورات میں تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے پتہ ہے یہ آیت کب اتری، کہاں اتری، اور یہ آیت ہمارے مقدر میں ہے، تورات زبور انجیل کے اندر یہ نہیں ہے کہ دین مکمل کر دیا، دین پروسیس میں تھا، تکمیلی مراحل میں تھا۔ آدم علیہ السلام سے دین نے سفر شروع کیا، اس میں موڈیفیکیشن، ترمیم تنسیخ، اوپر نیچے، ناسخ منسوخ، چلتے چلتے دین جو اپنے اصلی فارم میں آیا۔ بلا مثال بلا تشبیہ ایک آدمی بیماریوں میں مبتلا ہے اور ایک اس کا معالج ہے، اس کو 6 مہینے سال چیک اپ کرتے رہتے، پھر کہتا ہے یہ ایک آخری نسخہ ہے جو لانگ لائف ہے، اب اس کو لے کے چلے جاؤ۔ اس نسخے پہ جب تک سانسوں کی آمد و رفت ہے آپ نے یہ نسخہ آگے پیچھے نہیں کرنا، وہ آخری نسخہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ 20-30 پرچیاں لگی ہوتی ہیں جو ڈے 1 سے چیک اپ ہو رہا تھا، فلاں تاریخ کو فلاں، فلاں تاریخ کو فلاں، آخری نسخہ۔ تو انسانوں کے لیے جو نسخوں کا آغاز ہوا وہ آدم علیہ السلام سے ہوا، صوف آدم۔ پھر ان نسخوں میں ترمیم تنسیخ ہوتی رہی، وقت کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے۔ پھر بنی نوع انسان کے لیے جو فائنل نسخہ ریکمنڈ ہوا وہ قرآن مجید تھا۔ اور یہودی کہہ رہا تھا کاش یہ جو فائنل اور آخری نسخے کے ریکمنڈیشن کی بات قرآن کے اعزاز میں آئی ہے، کاش تورات میں آتی۔ اور اللہ تورات کے آخر پہ یہ کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ ہم نے تورات دے کر نعمت مکمل کرنے کا اعلان کر دیا، تو یہ اعزاز یہ سر پر مقدر نہیں ہے، یہ اسلام کے مقدر میں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ نے کہا ہے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہیں اسلام دیا ہے، تم اسلام قبول کر کے نعمت کا میرے اوپر نعمت نہ کرو، میری نعمت اور احسان ہے کہ میں نے تمہیں اسلام جیسے دین کا عطا کیا۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن پھر جب مسلمان بھی اپنے اعمال کی سزا میں دوزخ میں ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے، تو کافر کہیں گے الم تکونوا مسلمین، تم تو مسلمان لگتے ہو، قالوا نعم، کہاں مسلمان ہیں،
وہ آگے کہیں گے فما اغنا عنکم الاسلام، تمہیں تمہارے اسلام دین نے کوئی فیور نہ دی، وقد سرتم معنا فی النار، تم بھی ہماری طرح عذاب کے اندر پڑے ہو۔ تو ان کے اس طانے پر اللہ کریم کہیں گے جن لوگوں نے زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھا اور اسلام کو اپنا مذہب مانا، ان کو نکال لو۔ جب وہ نکل جائیں گے تو پھر قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ جنہوں نے طعنہ دیا تھا وہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تو نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، اور عجیب بات ہے کہ ہم نعمتوں کی جب فہرست تیار کرتے ہیں کہ اللہ نے گھر دیا ہے، گاڑی دی ہے، عزت دی ہے، عہدہ دیا ہے، بچے دیے ہیں، فلاں فلاں، ہماری نعمتوں کے طویل فہرست میں کبھی اسلام کو بطور نعمت ہم نے ذکر نہیں کیا، اور جس نعمت کا ذکر نہیں کرتے اس پہ شکر کیسے کریں کہ اللہ تیرے شکر ہے مجھے تو نے اسلام دیا، اور یہ بہت بڑا احسان۔ اگر یہ نعمت نہیں ہے تو ہر نعمت زحمت ہے، تو اللہ نے اسلام دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اسلام دین کامل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چمگادڑ سورے سے بڑا خار کھاتی ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر ہے کہ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، نعتیہ شعر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر رہا ہے کہ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی شرک ہوتا، جھوٹ ہوتا، چوری ہوتی، لیکن آپ کا سورج آیا، یعنی آپ کی وجود مسعود آیا، یعنی آپ کا میلاد ہوا، یعنی آپ کی بعثت ہوئی، یعنی آپ نے اسلام لوگوں کو بتایا، یعنی آپ پر قرآن نازل ہوا، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا۔ تو اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں صبح مسلم ہوگا، شام کافر ہوگا، اور اس کافر ہونے والے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کافر ہو چکا ہوں۔ اس لیے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو رینیو کرتے رہنا، اوور ہالنگ کرتے رہنا، ٹیوننگ کرتے رہنا۔ کیف نجدد ایماننا، اسی کے جواب میں کہا تھا کہ پھر تم ہر دن کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اگر ایمان کی شمع بجھ گئی ہے اور ایمان کا پھول کملا گیا، یہ کلمہ طیبہ تمہارے ایمان کو پھر تازہ کر دے گا۔ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی اوور ہالنگ کرو۔ تو چمگادڑ کو جس طرح سورج سے چڑ ہوتی ہے، اندھیرے سے خوش ہوتی ہے، اس طرح کچھ اندھیرے مزاج لوگ بھی اسلام سے ناخوش ہیں، اور وہ اسلام پہ روز حملہ کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح اسلام دنیا سے ختم ہو جائے۔ میں نے ایک دوست نے پوچھا اسلام کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت کیوں قرار دیا؟ میں نے مثال دیا اس کو، میں نے کہا ایک آدمی اجنبی علاقے میں جاتا ہے، اس کا استقبال ہوتا ہے اور کہتے ہیں یہ آپ کا کمرہ ہے، یہ آپ کا کچن ہے، یہ آپ کی لانڈری ہے، یہاں آپ نے کپڑے دھونے ہیں، یہاں آپ نے کھانا پکانا ہے، یہاں آپ نے سونا ہے، یہاں آپ نے کار پارک کرنی ہے۔ اب وہ خوش ہو گیا، لیکن اس کو کچن خود، سبزیاں خود، دال خود، کھانا خود، روٹی خود، اپنے کپڑے خود دھونے پڑنے ہیں، پریس کرنا پڑنا، تو ایک مشکل ہے۔ اور دوسرے آدمی کو بلا کے کہتے ہیں یہ کچن ہے، یہ کوک ہے، اور یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ گاڑی ہے، یہ ڈرائیور ہے، اور یہاں یہ پارک کرے گا، یہ لانڈری ہے، یہاں یہ دھونے والا ہوگا، اور یہ کمرہ ہے، یہ صفائی کرنے والا ہوگا۔ آپ آئیں گے، صفائی ہوئی پڑی ہوگی، کپڑے دھلے پڑے ہوں گے، کھانا تیار ہوگا، گاڑی سٹارٹ ہوگی۔ اب دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ تو وہ جب اظہار کرے گا کہ میں گھر میں آتا ہوں تو دسترخوان پہ کھانا چنا ہوتا ہے، میں جب صبح بیدار ہوتا ہوں تو میرے ٹاول، صابن، کپڑے ہینگ کیے ہوتے ہیں، میں جب گاڑی کی طرف سے آتا ہوں تو گاڑی اندر باہر سے نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھری ہوتی ہے، ڈرائیور کھڑا ہوتا ہے، تو یہ ہے زیادہ خوشی کی بات ہے۔ جن کے پاس اسلام نہیں، ان کو اپنا دسترخوان خود سجانا پڑتا ہے۔ اس کائنات میں کتنے سوال ہیں جو چبھتے ہیں اور ہمارے پاس ان کا جواب کوئی نہیں۔ ہمارے لیے رشتے حلال کون سے، حرام کون سے ہیں؟ کیونکہ رشتوں میں بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، پھوپھو بھی ہے، خالہ بھی ہے، چچا بھی ہے، بھابھی بھی ہے، تو کن رشتوں سے ہم شادی کر سکتے ہیں، کن سے نہیں کر سکتے؟ یہ کتنا دسترخوان ہے جو قرآن نے کہہ دیا یہ غیر محرم ہے، یہ محرم ہے۔ اچھا کتنے پرندے ہیں، جانور ہیں جن کے وجود پہ گوشت ہے، ان میں ایٹیبل کون سے ہے؟ ہم نہیں کر سکتے، تو اسلام نے آ کے بتایا کہ یہ ایٹیبل ہے، یہ ایٹیبل نہیں ہے۔ کتنے پینے کی چیزیں ہیں جن کو ہم پی سکتے ہیں، اسلام نے فرض، اگر یہ سارے کام ہمیں خود کرنے پڑتے، تلاش خراش کرنی پڑتی، تو عمریں بیت جاتی۔ اور خالق کائنات نے فضل فرمایا کہ یہ محرم، یہ غیر محرم، یہ حلال، یہ حرام، یہ تجارت، یہ سود، یہ سچ، یہ جھوٹ، لو دسترخوان سجا سجا اللہ نے اسلام کے روپ میں لگا دیا۔ اسلام نعمت عظمیٰ اس لیے ہے کہ انسان کی جتنی روحانی، معنوی ضروریات ہیں، اسلام اس کی خوبصورت تکمیل کر کے، پالش کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ آنکھ یا اللہ دیا کیا دیکھنا ہے، کان دیا سننا کیا ہے، زبان دیا بولنا کیا ہے، دماغ دیا سوچنا کیا ہے، پاؤں دیا چلنا کہاں ہے۔
تو انہیں بزنس دیا ہے، اس میں کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا مناسب ہے. تو یہ ساری تفصیل کا ہمارے عقل پہ برڈن ڈالے بغیر حلال کر دینا، یہ اسلام کی نعمت ہے. میرا ایک دوست PhD کر کے آیا جرمنی سے، چین سے. مجھے کہنا ہے کہ پروفیسر میں ان چیزوں کا نام نہیں لے سکتا جو وہ کھاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے. جس چیز کے وجود پہ گوشت ہے، چھٹانک ہے، پاؤ ہے، کلو ہے، وہ کھا لیں گے، انہیں ایسے پرواہ. اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے دسترخوان نے ہمیں بے شمار گوشت والی چیزوں سے چند چیزیں ریکمینڈ کر کے ہمارے دماغ پہ بوجھ اتار دیا. یضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، قرآن کہتا ہے میرے محبوب کے آنے کی برکت سے تمہاری بیڑیاں بھی کھل گئیں، ہتھ کڑیاں بھی کھل گئیں. یضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم. میں UK میں گیا تو کہنے کہ یہاں عرصہ دراز تک یہ بات بحث ہوتی رہی کہ طلاق کا حق کس کو دیا جائے. عورتوں نے پروٹیسٹ کیا تو انہوں نے عورتوں کو دے دیا، مردوں نے کیا تو مردوں کو دیا، دونوں نے کیا تو دونوں کو دے دیا، دونوں وڈرا کر گئے تو حکومت نے لے لیا. بالآخر طے یہ ہوا کہ ایک گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے تحت رہو، جب تمہاری ذہنی اہم ہو جائے تو شادی کر لو. دنیا کے کتنے ممالک ہیں جن کے پاس زندگی کے قیمتی سوالوں کا جواب کوئی نہیں. اسلام نے آ کر اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیات ساتھ لایا. تو جو چمگادڑ مزاج، اندھیرے پسند، تشکیک مزاج لوگ ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسلام پہ حملہ کر کے اسلام کو ختم کر دیں. دو حملے بڑے خطرناک ہیں، دونوں کا ذکر قرآن نے کیا. ایک یہ تھا قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، مسلمانوں کو قرآن کے سائے سے نکالو. پہلا حملہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو زور سے، زر سے، زاری سے، شراب سے، کباب سے، شباب سے، افسانے سے، ناول سے، شاعری سے، رقص سے، سرود سے، پیسے سے کوشش کر کے ان کو قرآن کے ٹھنڈے سائے سے نکالو. فی ظلال القرآن نکال دو، تمہیں یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے. تو یہ پہلا حملہ تھا جو قرآن نے لکھا، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، غوغا کرو. اس پہ ان کی بڑی محنت لگی، بڑا سرمایہ لگا، کیونکہ جس طرح آنکھ اور بینائی، زبان اور گویائی، انگارہ اور حرارت، پھول کی پتی اور خوشبو، کان اور آوازیں، جس طرح ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. آمنہ کے لال نے قرآن کے ساتھ وہ تعلق قائم کیا تھا کہ مسلمان قرآن کے بغیر مائکرو سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتا. لیکن ان کی کوشش یہ تھی کہ قرآن ان کو طاقت دیتا ہے، اخلاقیات دیتا ہے، وجاہت دیتا ہے. قرآن ان کی زندگی میں ایک حیات نو بھرتا ہے. ہمارے سامنے جھکتے کیوں نہیں، بکتے کیوں نہیں، سیل آؤٹ کیوں نہیں ہوتے کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات جج کر لی کہ جب تک قرآن کے سائے سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک اسلام سے یہ متنفر نہیں ہوں گے. اس پہ پھر کبھی قرآن پہ اعتراض، کبھی داخلی نظم پہ، کبھی بحر کے نظم پہ، کبھی قرآن کے جمع پہ، تدوین پہ، اتنے اشکالات کے تیر پھینکے. جب مسلمان اس سے نہیں ہٹا، ایموشنل تھا، تو پھر قرآن کے ساتھ تعلق ختم کر دیا. اب کتنا پاکستان واحد ملک ہے دنیا کے ممالک میں جس کے بننے کی بنیادوں میں کلمہ طیبہ ہے، لیکن ہمارے نصاب میں قرآن نہیں. ہمارے نصاب میں پنجابی ہے، ہمارے نصاب میں انگلش ہے، ہمارے نصاب میں فزکس ہے، لیکن ہمارے نصاب میں، نئے نصاب کے اندر مسلمان بچے کے لیے قرآن بطور نصاب ہی کوئی نہیں. یہ تو اس ملک کے نظام تعلیم کا حال ہے جس کے جڑوں میں اور بنیادوں میں کلمہ طیب ہے. تو جو سیکولر ملک ہے ان کے ہاں کیا حال ہوگا. ہمارے یہاں MA کرنے والے کو، MPhil کرنے والے کو، PhD کرنے والے کو، پوسٹ ڈاکٹر کرنے والے کو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو قرآن آتا نہیں آتا. یہ سوال ہی غیر متعلق ہے. ضروری کوئی نہیں اس کو یہ چیز آتی ہے. کئی چیزیں ضروری ہیں لیکن قرآن ضروری کوئی نہیں. یہ پہلی صدی کا خوفناک حملہ تھا کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کرو. قرآن پڑھیں نہ، پڑھیں تو مجہول پڑھیں، پڑھیں تو سمجھیں نہ، سمجھیں تو عمل نہ کریں، عمل کریں تو ابلاغ نہ کریں. یہ کئی کیٹیگری تھی حملے کی، اس میں خوفناک ان تک ہم متاثر ہو چکے ہیں. ہم میں سے کون روزانہ قرآن پڑھتا ہے؟ ہم میں سے کون روزانہ قرآن کا ترجمہ سیکھتا ہے؟ ہم میں سے کون قاری کو قرآن سکھا کر، پڑھا کر بتاتا ہے کہ میرے قرآن کے اوپر آپ رکھو کہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ کون ہے جو باقاعدہ تکمیل قرآن کا جشن کرتا ہے؟ اور کون ہے جس کے پاس تفسیریں پڑھی ہیں، بچوں کو سب کن پڑھاتا ہے؟ اگر اس پیرامیٹر پر پرکھا جائے تو فیصل آباد میں گنے چنے گھر نظر آئیں گے. اللہ کا سیلیبس جو ہر مسلمان کے لیے وہ قرآن ہے. کتنے ہیں جو اس سیلیبس سے گو تھرو ہو چکے ہیں، اور کتنے ہیں جو نہیں ہوئے اور ان کی آنکھ میں ندامت کے آنسو ہیں، اور کتنے جو معمول حیات طرح چل رہے ہیں، ترقی ہوگی. دوسرا جو دعو کیا وہ اس سے خوفناک تھا، وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اسلام کی بجائے فرقہ فرقہ کرو. قرآن مجید میں جتنی شدید وعید فرقہ واریت کی ہے، میں نے نہیں پڑھی کوئی شدید وعید دھمکی کسی اور کے حوالے سے ہو. سورہ انعام 6 صورت ہے، اس کی آیت نمبر 159 159 1 کم 160.
اس کو پڑھیں تو آدمی کے ہر بال کی جڑ سے خون نکل آتا ہے، اتنی خوفناک وعید ہے مت پوچھیں، لیکن ہمارے یہاں اس کا بیان کوئی نہیں ہوتا۔ ان الذین فرقوا دینہم، میں اس کا ہلکا سا ترجمہ کر رہا ہوں یا کسی درجے میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 159 159۔ ان الذین فرقوا دینہم، اب اس میں جن لوگوں نے دین میں فرقہ واریت کی، جن لوگوں نے، وکانوا شیعہ، اور گروہ گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، میرے محبوب آپ کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ طواف کریں، یہ عمرے کریں، یہ روزے رکھیں، یہ حج کریں، یہ زکوٰۃ دیں، یہ تہجد پڑھیں، یہ تسبیحات کریں، یہ درود شریف پڑھیں، کچھ کریں، اگر ان کے اندر یہ بات آ گیا کہ فرقے کی لائن پہ چڑھ گئے ہیں، اسلام کے موٹر وے سے اتر کر فرقہ واریت کی پگڈنڈیوں پہ آ گئے ہیں، میرے محبوب جتنے اعمال کریں بی شور کہ آپ کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اور جب اللہ کے محبوب کا تعلق کوئی نہیں تو اللہ کا تعلق کیسے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب جس کا تعلق آپ کے ساتھ بنے گا اس کا میرے ساتھ بنے گا۔ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو دے وہ لے لے، تو رسول نے دین دیا، فرقے نہیں دیے۔ اور جو فرقہ واریت پہ نازاں ہوا، اب تو علم یہ ہے کہ مسجد کے مین دروازے پہ لوہے مزار کی طرح سیمنٹ کے یا بنے ہوئے پتھر کے اس پر لکھا ہوتا ہے اس مسجد کا فرقہ یہ ہے، مسلک یہ، گروہ یہ۔ آپ کسی دیہات میں جائیں، کتنی مسجدیں ہیں کہ چار کیوں ہیں کہ ایک فلاں مسلک کی، ایک فلاں مسلک کی، ایک فلاں مسلک کی۔ تو مسجدوں کے حوالے سے جب جن مسجدوں نے جوڑنا تھا وہاں نام لکھا ہوا ہے، جامع مسجد فلاں، جامع مسجد فلاں۔ تو ایک تو قرآن نے یہ کہا کہ فرقہ پرست جو نیکیاں کر لے اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے جب تک فرقے کو نہیں چھوڑے گا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ، پھر میں جانوں اور وہ جانے کہ اگر تمہیں اسلام کا نام پسند نہیں تھا، میرے محبوب کا دین پسند نہیں تھا، اور فرقہ واریت کے نام پسند تھے، تو پھر تم جانو فرقے جانے۔ اور یہ اتنا عام ہو گیا کہ جب تک آپ اپنے فرقے کا تعارف نہ کرائیں آپ کی پہچان نہیں ہوتی۔ آپ کون ہیں کہ مسلمان؟ تو مسلمان ایک بے معنی لفظ ہے، جیسے کہتے ہیں نا پانی وانی، روٹی ووٹی، تو جو ایک ملتا جلتا لفظ دوسرے کے ساتھ بولتے ہیں اس کو محمل کہتے ہیں۔ اگر اصل لفظ ہٹا دیں تو اس کا معنی ووٹی کیا ہے، وانی کیا ہے، تو کوئی نہیں۔ مسلمان لفظ فرقہ پرستوں کی وجہ سے ایک محمل لفظ بن چکا ہے جس کی شناخت ہی کوئی نہیں۔ آپ کسی سے آپ کون ہے کہ مسلمان ہوں، اچھی بات ہے، ہیں کون کہ یہ مسلمان ہوں؟ میں نے یہ جواب سن لیا، اچھی بات ہے، لیکن اندروں کیا ہو؟ تو جب تک آپ وہ نہیں بتائیں گے آپ کے مسلمان ہونے کا ٹائٹل محمل رہے گا۔ اچھا پانی وانی، اچھا وانی آپ کہہ رہے تھے، پانی کیوں نہیں کہا؟ پانی تو فرقہ پرست نام تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے جب ہم کسی بستی پہ عذاب دیتے ہیں تو تین طریقے ہوتے ہیں، یا آسمانوں سے پتھر برساتے ہیں جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، یا زمین کا سینہ کھول دیتے ہیں جس کو زلزلہ کہتے ہیں، یا تیسرا جو ان دونوں سے خوفناک ہے وہ ہے کہ ان کو فرقہ پرست بنا دیتے ہیں۔ اور یہ فرقہ پرستی کا عذاب کو آسانی سے نہیں آیا، جیسے کسی انسان کے چہرے پہ خدا نہ خواستہ تیزاب پھینک دو، یا آگ لگی اور چہرہ جل اٹھا، اس کے بعد سب سے کراہت اور خوف آتا ہے کہ ہسپتالوں کے برن یونٹ سے جہاں جلے ہوئے لوگ پڑے ہوتے ہیں، آنکھ کہیں چلی گئی، ہونٹ کہیں چلے گئے، ناک کہیں چلے گئے، دانت کہیں چلے گئے، پھر عمر بھر اپنے چہروں کے اوپر کپڑا لپیٹ کر یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ فرقہ پرست کی معنوی رخ ایسے ہوتا ہے جیسے تیزاب یافتہ انسان کا زہری حسن، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پہ نہیں پرکھتا، اپنے فرقے کے نام پہ پرکھتا ہے۔ ایک آدمی میں 5 عیب ہیں، شرابی ہے، زانی ہے، چور ہے، قاتل ہے، سود خور ہے، لیکن ہے میرے فرقے کا تو میں اس کو قرآن کی محفل کی صدر کرسی دے دوں گا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ بے دین ہے اور 5 عیب کا مجموعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دم چھلا لگ گیا میرے مسلک ہے، تو میرے مسلک کی وجہ سے اس کی ساری خامیاں قابل قبول ہیں چاہے کچھ بھی ہو۔ اور ایک آدمی پاکیزہ ہے، نیک ہے، دیندار ہے، متقی ہے، لیکن اس کی ایفیلیشن اور جذباتی وابستگی میرے مسلک کے ساتھ نہیں ہے، تو میں اس کو مسجد کی امامت دینے کو تیار نہیں۔ یہ ہوتا ہے پہلا نقصان کہ وہ بنیادیں جو عزت کی قرآن نے دی ہیں، فرقہ پرست اس کے علاوہ نئی بنیادیں دیتا ہے۔ یہ چیز ہے تو ہے، اگر اسے پتہ چل گیا ماشاءاللہ یہ بڑا رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے، بچیاں اس کی پردہ کرتے ہیں، موسیقی سے گریز کرتا ہے، سود کا کاروبار نہیں کرتا، یہ ساری اچھی چیزیں ہیں، لیکن میرے مسلک کا نہیں ہے، میں اس کو اپنے مسلک کے کسی پروگرام کی صدارت دینے کو تیار نہیں۔ یہ ہمارے روزمرہ کا محاورہ ہے۔
اور جس کو صدارت دی ہے اس کی بچیاں بے پرد ہیں، وہ خود بے حیا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، لیکن اس نے کہا جب میں تمہارے مسلک کا ہوں تو اس کی ساری خامیاں دھل جاتی ہیں۔ وہ پیرامیٹر، وہ پہچان، وہ لٹمس پیپر، عزت و عظمت کے وہ فارمولے جو نبی رحمت نے دیے تھے، فرقہ پرست ان کو کالعدم کر کے اپنے خود دیتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ لست منہم فی شیء، میرے محبوب عزت اور ذلت کے پیمانے جو آپ کی عطا کردہ ہیں، جو ان کو نہیں لینا چاہتا، وہ کچھ بھی کرے آپ ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے آپ کا، میں کہہ رہا ہوں میرا تعلق نہیں ہے اس کا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح بارودی سرنگ سے بچتے ہیں، بولے کتے سے بچتے ہیں، تیزاب سے بچتے ہیں، کڑکتی بجلیوں سے بچتے ہیں، فرقہ پرستی سے اس سے کروڑ گنا زیادہ بچیں، ورنہ یہ ہے کہ بھاگ بھاگ تھکیں گے۔ جس طرح نیند میں بھاگنے والے کے سفر طے نہیں ہوتے، فرقہ پرست کی عبادات کے بعد روحانی مدارج طے نہیں ہوتے۔ بے شک داڑھی کے ساتھ بیت اللہ میں جھاڑو دیتا رہے، لیکن فرقہ پرست کا مرض لگ چکا ہے تو فائدہ کوئی نہیں، روز بروز ہلاک کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ دوسرا مرض ہے فرقہ پرست، یہ آسانی سے نہیں لگا۔ آپ کو اگر موقع ملے ایک کتاب اب نئی منظر عام پہ آئی، ایک کتاب آداب اختلاف کتاب کا نام ہے، ڈاکٹر اختر اعظمی صاحب کی لکھی کتاب ہے، ابھی ریسنٹلی آئی ہے، مارکیٹ میں مل جاتی ہے۔ کتاب کا نام ہے آداب اختلاف۔ اس کے پہلے باب کے پہلے صفحے پہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ 1940 میں نواب راحت سعید یو پی کے گورنر تھے، انگریزوں نے ان کو لگایا تھا، یہ لندن گئے۔ جس دوست کے یہاں ٹھہرے اس نے کہا آپ کو ایک ایسی چیز دکھاؤں جو ہم عام طور پر کسی کو نہیں دکھاتے، 1940 میں۔ تو اس نے کہا دکھائیں۔ کہنے کہ اس نے مجھے اپنی گاڑی بٹھایا، میری گاڑی ایک طرف کر لی، پھر جنگلوں میں سے لندن کے پاس گھومتے گھومتے ایک دور دراز علاقے میں گیا تو وہاں ایک بڑی شاہانہ عمارت تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے مغلیہ خاندان کا ہو، یا یوں لگ رہا تھا جیسے بہت بڑا کوئی دارالعلوم ہو۔ اس عمارت کا انداز ایسا تھا۔ ہم وہاں جا پہنچے، وہاں جب اترے گاڑی سے اندر گئے تو دیکھا تو وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، سیاستیں پڑھی جا رہی ہیں، فقہ پڑھا جا رہا ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، ذکر ہو رہا ہے، تسبیح ہو رہی ہے، بچے بڑے خوبصورت یہاں بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ انگریز لندن میں مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا مدرسہ کھول دیا، سارا اسلامی لٹریچر پڑھا ہے، پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں لوگوں نے، عربی جبے پہنے ہوئے ہیں، عربی بول رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، مباحثے ہو رہے ہیں۔ میں جہاں سے گزرتا اس نے کہا ان سے سوال کوئی نہیں کرنا، بس دیکھتا جا، شرماتا جا۔ تو میں نے دیکھا بعض جگہ پہ قرآن کے الفاظ سیکھے جا رہے ہیں، بعض جگہ پہ قرآن کے معنی بتائے جا رہے ہیں، بعض جگہ پہ فقہ کی بحثیں شروع ہیں، بعض جگہ پہ مناظرے ہو رہے ہیں۔ تو کہنے کہ میں نے ان سے پوچھنا چاہا تو مجھے اس میزبان نے کہا پوچھنا کچھ نہیں۔ ایک جگہ گیا تو یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ تراویح 8 یا 20 ہونی چاہیے، دوسری جگہ گیا تو یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ ہاتھ سینے پہ یا زیر ناف ہونا چاہیے، کہیں یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ مسواک اتنا موٹا، یہ اتنا داڑھی کی سائز کا ہونا، یعنی وہ جو عنوان ہے وہ ہو رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ سارے عیسائی ہیں۔ میزبان نے بتایا یہ سارے عیسائی ہیں اور ہم ان کو ہائیلی پے کرتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، عربی سکھاتے ہیں، مسلمانوں کی کتابیں بتاتے ہیں، مسلمانوں کے بیچ میں فرقے بتاتے ہیں، پھر ان کو تیار کر کے غریب ممالک میں مفت بھیج دیتے ہیں۔ وہاں جا کے وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ میں جامعۃ الازہر کا پڑھو تو میں یہاں کچھ دن کے ٹھہرا ہوں، تو اگر آپ کہیں تو میں درس قرآن دیا کروں، میں نماز پڑھا دیا کروں۔ تو شکل، وضع، قطع، آؤٹ لک ان لوگ ساری مسلمانوں جیسی، تو وہ خوش ہے۔ پھر اس نے امام صاحب کو کچھ پیسے دے دیے، مسجد کو کچھ پیسے دے دیے۔ یہ سارا کرنے کے بعد پھر وہاں جا کر وہ مسائل پیدا کرتے ہیں جس سے اس علاقے میں فرقہ واریت کی ہوا پھیل جاتی ہے۔ فرقہ پرست ہمیشہ ان عنوانات پہ گفتگو کرے گا جن عنوانات کا اشارتاً قرآن کی 6666 آیات میں ذکر ہی نہیں، اور جن سے قرآن بڑھا پڑا ہے فرقہ پرستوں میں جائے گا نہیں۔ سچائی بولو، وعدہ پورا کرو، لوگوں کا احترام کرو، ہمسایوں کے حقوق ادا کرو، سود نہ کھایا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، یہ نہیں ہوگا۔ قد عدم اشتہارات، 1 لاکھ روپے انعام، 2 لاکھ روپے۔ تو فرقہ پرست کے عنوان گفتگو بھی وہ ہوتے ہیں جن سے قرآن حدیث کو ٹچ ہی کوئی نہیں۔ تو کہنے کہ پھر یہ غریب ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں آگ لگا کے واپس آ جاتے ہیں، اور فرقہ واریت کا وہ لوگ جو ایک امام کے پیچھے، 2 امام کے پیچھے، ان کے بیچ میں فرقہ وارانہ موضوعات پہ گفتگو کر کے ان کے اندر آگ لگا کے ڈیوائڈ انٹو پیسز تقسیم کر کے آ جاتے ہیں۔ پھر جب ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ فلاں علاقے میں ہم نے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا، مسجد نہیں بنوا دی، تو یہ جو تمہارے اندر فرقہ واریت ہے، یہ فرقہ پرست لوگ ہیں، کچھ ڈائریکٹ ہم سے لیتے ہیں، کچھ انڈائریکٹ ہم سے لیتے ہیں، اور کچھ بھولے بھالے معصوم لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں کہ وہ لندن کے اس مدرسے کے فارغ التحصیل لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ فرقہ پرستی کا زہر سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیشہ ناراض رہتا ہے اس شخص سے، جتنی نیکیاں کر لے، کعبہ کے رب کی قسم، فرقہ پرست سے کبھی اللہ محبت کی نگاہ ڈالتے نہیں ہے۔
جس کو آمنہ کے لال کا لایا ہوا دین پسند نہیں، اس کے کیا حق ہے کہ اس کو اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھے؟ جتنی بڑی نیکیاں کر لے، ماہ ربیع الاول کر لے، آمنہ کے لال سے اس کا تعلق بنتا ہی نہیں جب تک کہ 3 طلاق نہ دے فرقہ پرستی کو۔ نام جتنے اچھے ہوں، کام جتنا اچھا ہو، لیکن فرقہ پرست ہو جاتا ہے۔ اب چلے جائیں وہاں دیہات میں، فرقہ پرستوں کی بنی ہوئی مسجدیں تمہیں بتاتی ہیں کہ یہاں امام کون ہوگا، خطیب کون ہوگا، فلاں کون ہوگا۔ ان کو اپنا کندھا نہ دو، اگر تم نے ان کو کندھا دے دیا تو تم اس جرم میں برابر کے شریک ہو۔ اس وقت پاکستان دنیا کے 251 ممالک میں واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ یہ ناسور پایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ فرقہ پرستی کے لیے سازگار زمین پاکستان کی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا، فرقہ پرست دوسرے کو عزت دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ میں نے مسجد بنائی ہے، غیر مسلم مسلمان ہو جائے یہ اس کے لیے آسان ہے، پھر مسلمان اس کو مسلمان مان لیں یہ مشکل ہے۔ مسلمان ہو گئے کہاں؟ میرے اپنے علاقے کی بات ہے، میں نے سنی نہیں دیکھی نہیں سنی تھی اب والد مرحوم سے کہ مسلمان ہوا آدمی تو پھر ہر مسلک نے کہا مسلمان ہونے کا فائدہ تب ہے جب تک ہمارا مسلک اختیار کرو تو اس نے ایک ہی لینا تھا، پھر باقی نے کہا آگے سے بہتر ہے تم ہندو ہی رہتے، فائدہ کیا ہو؟ بات تو وہی ہے، اس کو مسلمان ہونے کا شوق نہیں ہوتا۔ فرقہ پرست کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ کس طرح مسلمان کو غیر مسلم ثابت کرنے کے دلائل ڈھونڈے جائے، اور اتنا خوش ہوگا کسی کو کتاب سے دلائل سے غیر مسلم ثابت کر لے گا تو گویا اس کا مقصد حیات پورا ہو گیا۔ اس کو کافر کو مسلمان کرنے کی خواہش نہیں ہوگی، مسلمان کو کافر بنانے کے دلائل اس کی انگلیوں پہ یاد ہوں گے اس کو۔ یہ بڑا خوفناک مرحلہ ہے جس سے مسلمان دو چار ہو چکے ہیں، اور غیر کے سازش تھی جو میں نے کہا کتاب اختلاف ڈاکٹر اختر اعظمی کی پہلی صفحے پہ یہ واقعہ لکھا ہے۔ اس نے کہا یہ سارا انتظام کر رہے ہیں، اس پہ فنڈ لگائے جا رہے ہیں، جینیس لوگ تیار کیے جا رہے ہیں، ان کو زبان تیار کی جا رہے ہیں، اور ان کو پھر ٹپس دی جا رہے ہیں کہ تم نے کس طرح جا کر فرقہ پرانہ موضوعات مسلمانوں میں انجیکٹ کرنے ہیں۔ اب اس کا خاتمہ کیسے ہو، اس عذاب کا سپرے کیسے ہو، اس کا آسان سا طریقہ، مشکل کوئی نہیں۔ ہر مرض کا علاج قرآن نے دیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ادارہ ہے جس کو فوج کہتے ہیں، آرمڈ پرسن، فوج کے اندر فرقہ پرستی کو خاتمے کرنے کی عملی تدبیروں کو سامنے لیں۔ فوج میں جو لوگ فوجی بنتے جا کر کمیشن ہے یا نان کمیشن ہے پاکستانی ہوتے ہیں، سرحد کے، بلوچستان کے، پاکستان کے۔ پھر جب یہ بنتے ہیں ان ہوتے ہیں تو 20-22 سال یا 15 سے 20 سال کے بعد جا کر یہ فوج کو جوائن کرتے ہیں۔ اس وقت تک ان کا ذہن فرقہ پرستی کی آماجگاہ اور زہر بن چکا ہوتا ہے۔ جس دیہات سے ہیں اس دیہات میں زہر ہے، جس شہر میں اس شہر میں زہر ہے، اور پھر یہ 30 سال یا 25 سال رہتے ہیں اس فوج کی چھاونی کے اندر، ایک ہی جگہ کھاتے ہیں، ایک ہی جگہ سوتے ہیں، ایک کمان کے نیچے چلتے ہیں۔ کبھی آپ نے 70 سال کے طویل عرصے میں فوج کے اندر فرقہ پرستی کی بنا پر کلاشنکوف چلتے نہیں سنی ہوگی، حالانکہ اسلحہ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے۔ جنہوں نے فوج کو جوائن کیا ہوتا ہے ان کا مینٹل میک اپ دیہات کا مولوی بنا چکا ہوتا ہے، لیکن فوج میں جانے کے بعد یہ زہر، یہ جڑی بوٹیاں، یہ گندے نالے کیوں نہیں نکلتے؟ تو فوجی 4-5 کام کرتے ہیں، اگر وہ 5-4 کام سویلین کر دیں تو کام بن جائے گا۔ اس میں کچھ کام آپ کر سکتے ہیں، کچھ کام انتظامی کر سکتی ہے، کچھ کام حکومت کر سکتی ہے، اور کچھ کام خطبہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو مسجدوں کے نام ہیں وہ نام روزانہ 5000 2000 4000 آدمی گزرتے ہیں تو نام پڑھتے ہیں، تو وہ نام ہی مسجدوں کے فرقہ پرستی کی آگ بھرنے کے لیے کافی ہیں۔ اب میں ان ناموں کو لینا نہیں چاہتا تاکہ ممبر ناپاک نہ ہو، ورنہ آپ کسی مسجد کے دروازے پہ لگے ہوئے وہ نام کو دیکھیں تو نام کے اندر فرقہ پرستی کی زہر واضح موجود ہوگی۔ اب جو لوگ گزر رہے ہیں ان کو محسوس یا غیر محسوس انداز سے یہ ڈنگ مارا جا رہا ہے کہ یہ مسجد فلاں کی ہے، مسلمان کی کوئی نہیں۔ فوج میں پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ کسی مسجد کے نام میں فرقہ پرستی کا نام نہیں ہوگا۔ جامع مسجد آمنہ، جامع مسجد ابو ایوب انصاری، جامع مسجد طلحہ، جامع مسجد اشرف مبشرہ، جامع مسجد سید عائشہ، یہاں تک، اس کے آگے کچھ نہیں۔ حنفی، رضوی، دیوبندی، اہل حدیث فلاں کچھ نہیں، یہ سارے مت پوچھو، نفرتوں کے نام ہیں۔ جامع مسجد اہل حدیث، جامع مسجد دیوبند، جامع مسجد، وہ اس نفرتوں پیدا کرنے والے نام کو پورے فوجی چھاونے میں کسی مسجد کے نام کے ساتھ یہ نام نہیں ہوں گے جو فرقہ پرستی کی آگ لگاتے ہیں۔ آپ کسی علاقے میں کہیں جی کہ مسجد والے انتظامیہ سے کہیں کہ اپنی مسجد کا نام صرف اسلام کی حد تک رکھو، اس سے آگے نہ کہو، تو مرنے مارنے پہ آ جائیں گے۔
چونکہ زہر بھر دی گئی کہ اگر آگے نہیں لکھنا حنفی، قادری، سہروردی، چشتی، فلاں فلاں، اہل حدیث، دیوبند، مقلد، غیر مقلد، تو پھر نام کا فائدہ کیا؟ فوج میں پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے نام کے ساتھ فرقہ پرست نام کا ٹائٹل نہیں ہوتا۔ پورے فیصل آباد میں آپ لوگ رہتے ہیں، موبائل زندگی گزارتے ہیں، آگے پیچھے جانا ہوتا ہے، کبھی کسی مسجد کا فوٹو کھینچنا کہ جس کے نام کے آگے مسلک کا نام نہ ہو تو آپ اس مسجد کو سلام کر لینا کہ شکر ہے پہلا کام ختم ہو گیا۔ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ جو خطبہ رکھتے ہیں ان کو ڈے 1 سے طے کر دیتے ہیں کہ یہاں ہر مسلک کے لوگ ہیں، بارودی سرنگیں ہیں، جذبات سے بھرے ہوئے ہیں، آپ نے دین کی بات کرنی ہے، مسلک کی بات نہیں کرنی، نماز پڑھو جیسے پڑھو۔ اور قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں اتفاقی عنوانات زیادہ ہیں، اختلافی عنوانات کم ہیں۔ تو وہ دوسرا کام خطیب سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے عنوانات میں اختلاف کی بدبو نہیں آنی چاہیے، سچائی، نظم و ضبط، حیا، پابندی، اسراف، انفاق، وہ عنوانات جس کو قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے وہ کرو۔ تو خطیب پہ پابندی ہوتی ہے کہ گفتگو ان عنوانات پہ کرے گا جو عنوانات ہر مسلمان کی مشترک ہیں، مسجد کے نہیں۔ ایک آدمی نے ایک مسلک کے خلاف کتاب لکھی، اس کا نام رکھا زلزلہ، زلزلہ، کتاب کا نام دیکھیں، زلزلہ۔ جواب میں دوسرے مسلک نے لکھا دھماکہ۔ اب بولو، اس نے پہلے لکھا دھماکہ در دھماکہ، پھر آگے۔ یہ کتابیں ہیں جو اس دور کے بڑے جینس لوگوں کی کتابوں کے نام ہیں جس پہ آپ بے ساختہ ہنسے۔ تو جس نام پہ آدمی ہنس پڑے اس کتاب کے لکھنے والے کے بے وقوفی میں دوسری رائے کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے نہیں کہا کہ یہ لطیف ہے، لیکن آپ ہنس پڑے۔ اب وہ جو لکھنے والا ہے اس کے بے وقوف ہونے میں کوئی دوسری رائے ہو سکتی ہے؟ مذہب حنفیت کا پوسٹ مارٹم، یہ کتاب کا نام۔ اہل حدیث مذہب کو 3 طلاقیں، یہ اس کے جواب کا نام۔ چلو، یہ وہ موضوعات جلیلہ ہیں جو ہمارے ہاں کے کتابوں کے لکھنے والے کرتے ہیں، اس سے خوفناک نام ہے۔ تو دوسرا کام فوج یہ کرتی ہے کہ عنوانات طے کر کے دیتی ہے کہ آپ نے ان عنوانات پہ گفتگو کرنی ہے جو عنوانات بنی نوع انسان کے مشترک ہیں، گڑبڑ نہیں کرنی۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک خوف بڑا سسٹم موجود ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، کہ جس نے کوئی ایسی بات کی جس سے ایک دوسرے کے جذبات انجر ہوئے، فرقہ پرستی کی ہوا پھر لگ پڑی، آگ پھوٹ پڑی، تو فوراً اس کو کورٹ مارشل کر دیں گے اور فارغ کر دیں گے۔ وہ 1000 دلائل دے کہ جی نہیں اب ٹھیک ہے، آپ ہمارے فوج کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، خطیب ہیں، ڈی سی چنیوٹ نے 10 سال سے لگائی ہوئی پابندی کہ یہ بندہ ڈی سی یہ بندہ چنیوٹ میں آ کے تقریر نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے سارے ڈی سی ایسے لوگوں پہ اگر اپنے ضلعوں میں پابندی لگا دیں تو ممکن ہے آگ تھم جائے۔ بڑی کوشش کی، بڑی سفارشیں، اس نے کہا جی نہیں، ہمارا شہر ہے، ہمیں اس کو چلانا۔ میں نے چترال میں رہا 1 مہینہ، کسی مسجد کے نام پر میں نے وہ چیزیں نہ دیکھی جو ہمارے ہاں رہ جائیں۔ کوئی پمفلٹ نہیں تھا، کوئی اشتہار نہیں تھا، کوئی اذان کے ساتھ چیز نہیں تھی، کوئی مسجد کے نام ہی نہیں۔ تو تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ جو عنوان دیتے ہیں فوج، اس عنوان سے اگر کوئی خطیب وائلیشن کرے، دائمے کرے، تو بغیر کسی وقفے کے اگر خبر آ جائے تو چھٹی کرا دیتے ہیں۔ اس لیے وہ توبہ کر لیتے ہیں بچوں کو بھی کہ کبھی فوج میں یہ پریکٹس ہمارے یہاں بھی کی جا سکتی ہے، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے۔ پھر وہ وہاں کی عوام سے کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر 2 نسبتیں غالب رہنی چاہیے، ایک نسبت مسلمان ہو، ایک نسبت پاکستانی ہو۔ پاکستان سے کم کو مت سوچنا اور مسلمان سے نیچے نہ اترنا۔ سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس لیے فوج میں سندھی بھی ہوتے ہیں، پنجابی بھی ہوتے ہیں، بلوچی بھی ہوتے ہیں، بروہی بھی ہوتے ہیں، کبھی ٹکراؤ نہیں ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور ہر فوجی افسر کا اور نان افسر کا تبادلہ 4 صوبوں میں ہوتا رہتا ہے تاکہ ان کے اندر ایک علاقائیت نہ آئے، قومیت نہ آئے، وطنیت نہ آئے، مسلکزم نہ آئے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے علاقے کے خطبہ کو 1 مہینے کے لیے فوج میں چھوڑ دیا جائے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلحہ کس پہ چلے گا؟ 1 مہینے کے بعد ان کی تقاریر کی برکت سے فوج کا سارا اسلحہ اپنے اوپر چل جائے گا۔ یہ ہے ان کی محنت کا آؤٹ پٹ۔ چھوڑ دیا جائے، ان کو آزاد کر دیا۔ میں ایک بیٹھا تھا خطیب کے پاس، ایک آدمی کا فون آیا کہ تقریر چاہیے، کہ یہ کر دیں گے۔ کس عنوان پہ؟ اس نے کہا رفع دین، کہا حق میں یا خلاف؟ یہ بھی پہلے طے ہوتے ہیں ان ظالموں کے پاس، حق والا یا خلاف؟ اس نے کہا یہ حق میں۔ کہنے کہ ٹھیک ہے، اس کے 20,000 ہوں گے۔ کہ خلاف؟ کہ چونکہ میں رفع دین کرتا ہوں، خلاف مجھے مشکل ہوگی، ضمیر پہ بوجھ ہوگا، اس کے لیے 40,000 لگیں گے۔ وہ بھی نسخہ تیار ہے کہ اگر حق میں ہوں تو میں آسانی ہے،
خلاف ہوں تو 40,000 ہے۔ میں باقاعدہ اس کا آئی وٹنس ہوں، مسجد میں کہہ رہا ہوں، اور اس نے کہا جی یہ کرنا ہے، اس کے لیے دونوں مال تیار ہوتے ہیں۔ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ مسلک پرستی کے دنوں میں المیہ یہ ہوتا ہے کہ کسی سے نفرت کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس بنیاد میسر نہیں ہے، ایسے موضوعات کو چھیڑے گا جس کے عمل سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تابعین میں سے ایک آدمی گیا کہنے کہ جی شیطان کا نام تو عزازیل ہے، اس کی بیوی کا کیا نام ہے، اب دیکھ لو۔ فرقہ پرستی کے دور کے سوالات کی اٹھان دیکھو، تو کہنے کہ میں نہ نکاح میں تھا نہ برات میں تھا، مجھے اللہ کی قسم اس کا کوئی پتہ نہیں، میں نہ نکاح میں تھا نہ برات میں تھا۔ سید احمد شہید کے پاس ایک آدمی گیا جن دنوں بالا کوٹ میں جنگ ہو رہی تھی کہ الو حلال ہے یا حرام، اس نے کہا کسی الو کے پٹھے سے پوچھو، مجھے نہیں پتہ۔ عنوانات وہ کریں، دماغ تیز ہو جاتا ہے، عمل مر جاتا ہے۔ جب کیل و کال کسی میں تیز ہوگی تو یقین جانے اعمال اس میں مدھم ہوں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں حج کرنے کے لیے تو مینا میں انہوں نے 4 رکعتیں پڑھائیں ظہر کی نماز میں۔ ایک صحابی حضرت ابو ذر، انہوں نے کہا میں نے حج کیا تھا اللہ کے محبوب کے ساتھ، حج کیا تھا صدیق اکبر کے ساتھ، حج کیا تھا فاروق اعظم کے ساتھ، انہوں نے حج کے دنوں میں مینا میں 2 رکعتیں پڑھائی تھیں، انہوں نے 4 کیوں پڑھائیں؟ پھر عصر کا وقت آیا، زور تو انہوں نے 4 پڑھائیں، عصر کا وقت آیا تو صحابی نے پیچھے پھر 4 کھڑے ہو کے پڑھ لی۔ تو جن کی انہوں نے ذہن سازی کی تھی کہ خلفائے راشدین میں سے ابوبکر عمر نے اور اللہ کے محبوب نے 2 رکعتیں پڑھائی تھی، انہوں نے ان سے کہا کہ تم پھر ان کے پیچھے 4 کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم نے فرقہ واریت سے اللہ کے حضور پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہوئی تھی کہ ہم کسی مسلمان کے بیچ میں فرقہ واریت کے باعث نہیں بنیں گے۔ اگر میں 2 پڑھتا تو 4 آدمی میرے پاس آ جاتے، 4,000 ان کے پاس ہوتے، تو مسلمانوں میں پھوٹ کی بنیاد پڑ جاتی۔ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، ہم نے حلف دیا ہوا تھا کہ ہم کبھی بھی اللہ کے محبوب کی امت کو پھاڑیں گے نہیں۔ پھاڑو اور راج کرو، یہ انگریز کی پالیسی تھی۔ ہمارے ہاں غیر محسوس انداز سے اس پالیسی کو سینچا گیا، احترام ختم ہو جاتا ہے، گفتگو زہر ہوتی ہے۔ لاہور کے ایک مفتی صاحب اتفاقاً میں ان کی اسپیچ سن رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے گالیوں کے اوپر پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہوئی، ایسی گالیاں فراوانی سے دیتے تھے۔ آپ کو میں ان کے اسم گرامی بتا دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ مفتی تھے، ایک مسلک کے مفتی تھے اور دوسرے مسلک پہ یوں برس رہے تھے۔ اچھا پھر کہتے ہیں علماء کی عزت کرو، تو کہنے کہ اگر علماء قابل عزت ہیں تو یہ گالیوں کا تھوک کے اعتبار سے پلٹون کہاں جا رہی ہے؟ جب ایک مسلک کا عالم اپنے ممبر پر بیٹھ کر دوسرے عالم کو رگیتا ہے، الٹے القاب پکارتا ہے، تو گویا وہ عوام کو تیار کر رہا ہوتا ہے کہ اگر عالم قابل عزت ہوتا تو میں نہ کرتا۔ لوگ علماء پہ باتیں کرتے ہیں، علماء کا احترام نہیں کرتے، کہنے کہ اگر احترام کے قابل ہوتے تو فلاں آدمی کرتا ہے جو وہ تو 100 گالیاں دیتا ہے۔ ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ شاگرد ہیں امام مالک کے، اور امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد کے، یعنی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو امام شافعی نے امام مالک سے بھی فائدہ لیا، امام شافعی نے امام ابو حنیفہ سے فائدہ لیا، اور مسئلہ کا اپنا بالکل نیا بنایا، لیکن یہ کوئی رائے نہیں ہے کہ گالی گلوچ شروع ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے، اور امام احمد شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کے، اور انہوں نے بالکل نئی فقہ بنائی جو ان سے ہٹ کے۔ جب اخلاص ہو تو پھر اختلاف ہوتا ہے، خلاف نہیں ہوتا آدمی کہ میں نے مسئلہ یہ، آپ کا مسئلہ یہ۔ ہمارے ہاں کوئی آدمی کہے کہ اس حدیث سے میں یہ سمجھا ہوں، تو یہ حدیث کا انکار نہیں ہے، حدیث آپ کے مفہوم یہ وہ کہتا ہے میں یہ سمجھوں، تو دونوں گھر حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کا مفہوم سمجھنے میں الگ الگ ہو گئے، اس میں کون سی قیامت ہوگی؟ آپ نے اسی حدیث سے یہ مفہوم لیا، میں نے اس حدیث سے یہ مفہوم لیا، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کے مفہوم کا مخالف ہوں، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ مفہوم کا مخالف ہوں، وہ کہے گا حدیث کا مخالف ہے۔ اپنے آپ کو کرنے کے لیے ایک نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پیچھے آدمی کو کے بیٹھ گیا صف سے، تو اس نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اپنی جگہ نہ بدلو جب تک فلاں فلاں ذکر نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا یہ اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ مسجد سے باہر نہ نکلو، کسی اور کام میں نہ لگو، جگہ بدل سکتے ہو، کہنے کہ نہیں جگہ نہ بدلو، کہنے کہ یہ حدیث میں کہاں آتا ہے، کہنے کہ میں نے سمجھا، تو کہنے کہ میں آپ کے حدیث کے مفہوم کی مخالفت کر رہا ہوں، حدیث کا مخالف تو نہ کہو۔
فرقہ پرست جتنا مسلمانوں کو کافر بنا کے خوش ہوتا ہے اتنا کافر کو مسلمان بنا کے خوش نہیں ہوتا۔ اس کا موضوع محنت مسلمانوں کو کافر ثابت کرنا ہوتا ہے، نہ کہ کافروں کو مسلمان بنانا۔ مسجد نبوی میں 10 ہجری کو نجران کے پادریوں نے نماز پڑھی اپنے طریقے پر۔ یہ اسلام کا تکمیلی سال ہے، 11 ہجری کو آپ کا وصال ہو گیا، 10 ہجری کو اسلام تقریباً مکمل ہو چکا تھا، کچھ آیات تھیں کچھ احکام تھے جو بعد میں آئے، 95% اسلام مکمل ہو چکا تھا۔ اس تکمیل کے سال میں مسجد نبوی کے اندر نجران کے عیسائی ہے اور پادری تھے، ان کے علماء تھے، انہوں نے کہا جب میں نے اپنی عبادت کرنی ہے مشرق کی طرف منہ کر کے، تو آپ نے صحابہ کو کہا مہمانوں کی خاطر مسجد نبوی فارغ کر دو تاکہ وہ اپنی عبادت کر سکیں۔ جب یہ صورتحال رواداری کی تھی تو اب کیوں نہیں؟ اس مسجد کا خطیب، مؤذن، امام فلاں مسلک کا ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا۔ اور میں نے کہا تھا کہ ایک جگہ میں نے یہ پڑھا کہ اس مسجد میں نماز وہ پڑھ سکتا ہے جو ان چیزوں کا قائل ہو، جو نہیں ہوگا اس کو نماز کی بھی پابندی لگا دی۔ بے نمازی کو نمازی بنانا فرقہ پرست کی ترجیحات میں نہیں ہوتا، نمازی کو بے نمازی ثابت کر کے شک و شبہ ڈالنا جو اس کی ترجیحات میں ہوتا ہے۔ اس کو کہو کتنے بے نمازیوں کو نمازی بنایا، کرنے کے نہیں، کتنے نمازیوں کو بے نمازی بنایا ان میں شک ڈال ڈال کے۔ آپ نے فرمایا مغرب کی نماز بنو قریظہ پڑھنا مدینہ میں، عصر کی نماز جا کے بنو قریظہ پڑھنا۔ تو مدینہ سے سفر دور تھا، راستے میں عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی، تو بعض نے نماز پڑھ لی، بعض نے جا کے مغرب کے بعد عصر کی نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا یہ کیوں کر لیا؟ تو ایک کہنے لگا کہ اللہ کے محبوب کے ارشاد کا مفہوم یہ تھا کہ اتنا تیز چلنا کہ عصر تک آپ بنو قریظہ پہنچ جانا، یہ حدیث میں نہیں تھا، حدیث کا فہم تھا۔ دوسرے گروپ صحابہ تھے، دونوں میں صحابہ تھے، دوسرے نے کہا اس کا مفہوم یہ تھا کہ دیر ہو سویر ہو عصر کی نماز بنو قریظہ پڑھنی ہے۔ ہم زخمی تھے خندق کے بعد، انجر تھے، ہم سے تیز نہیں چلا جا سکا، گھوڑے بھی تیز نہیں چلے، لیکن ہم نماز پڑھیں گے مغرب ہو عصر ہو، ہم نے عصر نماز جا کے پڑھنی، انہوں نے مغرب کے بعد پڑھی۔ اب یہ حدیث دونوں مانتے ہیں لیکن حدیث کے فہم میں اختلاف ہو گیا۔ ہمارے ہاں جو حدیث کے فہم میں اختلاف کرے اس کو حدیث سے اختلاف کہتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ آیت کے فہم میں اختلاف کرے اس کو آیت سے انکار کر دیتے، یہ زیادتی ہے۔ پھر یہ دونوں اللہ کے محبوب سے ملے، دونوں نے کہا جی ہم نے نماز راستے میں پڑھ لی تھی، ایک نے کہا ہم نے نہیں پڑھی۔ آپ نے دونوں کو مسکرا کے کہا ٹھیک کیا، لیکن ایک کو کہا تمہیں آدھا ثواب ملا، دوسرے کو کہا دگنا ثواب ملا، لیکن ثواب دونوں کو ملا۔ فرقہ پرستی کے دور میں آ کے نفرتیں وہ ہوتی ہیں جو آگ بجھائی نہیں جا سکتی۔ ہمارے ہاں سیاسی فرقہ پرستی ہے، مذہبی فرقہ پرستی ہے، قوم کی فرقہ پرستی ہے، علاقے کی جتنے فرقہ پرستی کی قسمیں برصغیر پاک و ہند میں پاکستان میں پائی جاتی ہیں شاید کہیں پائی جائیں۔ جیسے قرآن مجید نے کہا نا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، الٹے نام نہ پکارا کرو۔ الٹے نام کے پکارنے سے دوسرے کی شخصیت زیرو ہو جاتی ہے۔ میں نے بتایا تھا قرآن مجید میں سورہ حجرات میں حکم دیا گیا کہ الٹے نام نہ پکارو۔ ہمارے یہاں الٹے نام پکارنا اس کو بے دینی نہیں سمجھتے۔ الٹے نام کے پکارنے سے دوسرے آدمی کی شخصیت زیر زمین چلی جاتی ہے۔ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مل کے رہو اور فرقہ پرست نہ کرو۔ اور پھر قرآن نے سورہ نام میں کہا اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، میرے محبوب جنہوں نے دین میں فرقہ واریت کی اور ٹکڑے ہو گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ ان سے کہیں تم سب کچھ کرو میرے ساتھ تمہارا تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ آپ نے نماز چھوڑنے والے، حج چھوڑنے والے، زکوٰۃ چھوڑنے والے کے بارے میں پورے قرآن میں مجموعہ حدیث میں یہ وعید نہیں ہے، لیکن فرقہ پرست کے لیے یہ وعید ہے۔ میں نے کئی علماء سے پوچھا کہ یہ جو فرقہ پرستی کے بارے میں آیت ہے 159 سورہ نام، تو اس میں صرف یہود و نصارہ یا مسلمان بھی؟ تو ہر ایک نے کہا وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور اسلام کی بجائے بقیہ ناموں کی تشہیر کرتے ہیں وہ اس میں شامل ہے۔ میں نے کہا پھر تو مارے گئے۔ اس نے کہا مریں یا زندہ ہوں یہ ہمارا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آیت کہتی ہے کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میری گزارش یہ تھی کہ وطن عزیز کو اتنے چیلنجز ہیں کہ مت پوچھیں، ان میں فرقہ واریت کو نکالا جائے، اور اس کے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کسی فرقہ پرست کو مسجد میں نہ بلائیں، کبھی کسی فرقہ پرست کے کندھے پہ ہاتھ نہ رکھیں، وہ آنے کے بعد آپ کو دو کر جائے گا، اور دو بھی ایسے کرے گا جیسے ندی کے دو کنارے ہوتے ہیں، 100 کلومیٹر بھی چلے تو ندی کے کنارے مل نہیں سکتے۔ فرقہ پرست آدمی کے ڈنگے ہوئے لوگ کبھی پانی بھی نہیں مانگ سکتے، اور ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم ان کے اعلی کار ہیں، ان کی دنیا بن جاتی ہے، ہماری آخرت برباد کر جاتے ہیں۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی
یہ اقبال جو کہتا ہے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ گزارش اتنی ہے کہ فرقہ پرستی اپنے اوپر سے ایسے اتار دیں جس طرح آدمی اپنے اوپر ناپاک چیزیں اتارتا ہے۔ ہر ایک کو کہ مسلمان ہوں، ہر ایک کو کہ اللہ کے نبی کو امتی، اور اس کے علاوہ کسی اور ٹائٹل پہ میں کسی طور پر بھی خوش نہیں ہوں۔